بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جہنم میں پہلا دن۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یہ ایک فرضی کہانی ہے جو خود لکھی گئی ہے اور اس کا مقصد پیغام پہنچانا اور اس کا مقصد ہے ایک آگاہی دینا، اس کا مقصد ہے شعور دینا۔ لیکن حدیث اور قرآن کا بغور مطالعہ کیے جائے، اسلامی کتابوں کا بغور مطالعہ کیے جائے تو جگہ جگہ جہنم کے حالات سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جہنم میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیسا ہوگا، لوگ کیسے جہنم میں داخل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہانی ایک فرضی ہے جس کا مقصد ہے ایک پیغام، ایک میسج۔ تو چلیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ حارث بے ہوشی کی حالت میں بیدار ہوا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ہر شخص خود میں مگن نظر آیا۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو روکا۔ بابا جی، یہ کون سی جگہ ہے؟ حارث نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، لگتا ہے تم ابھی نئے آئے ہو، بابا جی بولے۔ حارث بولا، مطلب کدھر آیا؟ کون آیا؟ حارث نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک دم ایک خوفناک قسم کے اعلانیہ طرز کا بجا اور اعلان ہوا، جن کی نئی آمد ہے وہ حساب کے لیے اس دروازے کی جانب چل پڑیں۔ خود آئیں گے تو اچھا ہوگا، ورنہ زبردستی والا طریقہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حارث کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سب کے دیکھا دیکھی بھاری قدموں کے ساتھ سب کے پیچھے اس دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے قریب جاتے ہی اسے خوفناک شکل کی عجیب مخلوق نے روکا۔ وہ رعب سے بولی، نام؟ حارث بولا، میرا نام حارث ہے۔ وہ بولی، وجہ موت؟ تمہاری موت کیسے ہوئی؟ حارث نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ میں مر گیا ہوں؟ لو جی، ایک اور ہے جس کو موت کا نہیں معلوم۔ وہ مخلوق کسی کو مخاطب کر کے بولی، ادھر بھیج دو اس کو۔ ایک اور مخلوق بولی اور حارث کو دوسری جانب کا اشارہ کر دیا گیا۔ وہ بھاگتا ہوا دوسری جانب چل دیا اور دوسری مخلوق کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کچھ یاد ہے آخری بار تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہاری موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا تم بیمار تھے؟ کیا لمبی بیماری کاٹ کر آئے ہو یا تمہارا کوئی حادثے میں انتقال ہوا ہے؟ وہ مخلوق رعب سے بولی۔ حارث کچھ نہ بول پایا، بس آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رونے کا فائدہ نہیں، جو پوچھا وہ بتا دو، مخلوق بولی۔ اچانک ادھر سے ایک شخص نہیں کرتا چیخا اور اچانک زمین کھلی، شعلے باہر نکلے اور اسے اس کے اندر دھکیل دیا گیا اور زمین پھر سے بند ہو گئی۔ جو بچی کھچی ہمت تھی حارث میں اب وہ بھی نہ رہی اور وہ زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نافرمان بندے، مخلوق نے غصے میں بولا۔ نافرمان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں روزے رکھتا رہا ہوں اور میں نے کافی نیکیاں کی ہیں، ہاں کوتاہیاں انگنت کی، مگر ہر ایک کے بعد معافی بھی مانگی ہے۔ حارث زمین کو دیکھتا ہوا روتا بولتا جا رہا تھا۔ اوپر دیکھو، مخلوق بولی۔ حارث نے ڈرتے ڈرتے اب اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ مخلوق ایک بہت خوبصورت سے پرندے کا روپ دھار چکی تھی، اتنا خوبصورت پرندہ کہ اگر 1000 سال بھی اس کو دیکھا جائے تو جی نہ بھرے۔ حیران مت ہو، تم نے گناہوں کا اعتراف کیا ہے تو ہم جان گئے تم اوروں جیسے نہیں۔ وہ مخلوق بولی، شکریہ۔ حارث نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد مخلوق بولی، لیکن تمہارا حساب جنتیوں والا نہیں ہے، نمازیں بہت کم، جھوٹ بہت زیادہ اور چھوٹے موٹے کافی گناہ ہیں۔ وہ مخلوق بولی، مگر حارث گھبرا گیا۔ تمہیں کچھ دکھاتے ہیں، میرے پنجوں میں بیٹھ جاؤ۔ حارث اس کے پنجوں میں بیٹھ گیا۔ اچانک زمین کھلی اور نیچے کا منظر دیکھ کر حارث کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ آگ کے پتھر کھا رہے ہیں، کچھ لوگ لاوے میں ابل رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو کھا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، کوئی کوڑے کھا رہا ہے، کسی کے دماغ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے، کسی کے منہ میں ابلا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے، کوئی آگ کے تنور میں الٹا لٹک رہا ہے اور کسی کی آنکھوں میں آگ کے سریے ڈالے جا رہے ہیں۔ ان سب کے دماغ ابل رہے ہیں۔ ہر طرف چیخو پکار تھی، ہر طرف ایک ایسا عالم تھا جس کا بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ حارث چیخا چلایا، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ مخلوق بولی، جانتے ہو یہ دوزخ ہے اور ان سب کو اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے،
نہیں نہیں، میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، اس نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے اور ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حارث بے ساختہ بولے جا رہا تھا۔ اس پرندے نے ایک دم پرواز اونچی کی اور اسے جہنم سے باہر لے آیا۔ حارث تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، وہ مخلوق بولی، اور ایک دم حارث کو جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی ہل پا رہا تھا، صرف سن سکتا تھا۔ مبارک ہو مسز حارث، ہمیں امید نہیں تھی کہ حارث بچ جائے گا۔ چوٹ بہت گہری تھی لیکن اللہ پاک نے اپنا کرم کیا اور ان کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹر بول رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے جب بھی مانگا صرف اور صرف اللہ سے مانگا ہے اور اس نے ہمیں دیا بھی ہے۔ جب نہیں دیتا تو گلہ نہیں کرتے، مگر کبھی شرک کا نہیں سوچا۔ مسز حارث روتے ہوئے بولی، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب بولے، یہ سبق مجھے حارث نے سکھایا ہے۔ مسز حارث بولی، بس دیکھ لیں اللہ کا دوست بنا کر فائدے میں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ حارث پرسکون ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ محترم عزیز دوستوں، حدیث کا مطالعہ اگر کیا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور جہنم کے جو حالات ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو شاید حقیقت کچھ ایسی ہی ہوگی۔ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی سزائیں دی جائیں گی، جو آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہے۔ عزیز دوستوں، ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو بتاتے چلوں کہ یہ کہانی جو خود لکھی گئی تھی، اس کا مقصد ایک پیغام پہنچانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔